الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے معزز بزرگوں، میری پیاری ماں و بہنوں، آج میں آپ کے سامنے ایک چھوٹی سی حدیث پیش کر رہا ہوں جس کا تعلق عذاب قبر سے ہے۔ اس سلسلے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النیران، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ قبر یا تو جنت ہے یا جہنم ہے، یعنی قبر میں یا تو جنت کی طرح سے آرام ہوگا یا پھر جہنم کی طرح تکلیف ہوگی، کیونکہ جس شخص کو قبر میں داخل کرتے ہیں وہ دو حال سے خالی نہیں ہوتا، یا تو اس کے اعمال اچھے ہوتے ہیں یا اس کے اعمال پھر خراب ہوتے ہیں۔ اگر اعمال اچھے ہیں تو اسے آرام ہوگا، اور اگر اعمال خراب ہیں تو اسے تکلیف ہوگی۔ بس آرام اور تکلیف کا دار و مدار عمل پر ہے۔ اسی کو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے ان لفظوں میں ادا کیا ہے کہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ یعنی انسان عمل کے اعتبار سے جنت یا جہنم کا مستحق ہوتا ہے، فطرت کے اعتبار سے نہ جنتی ہے نہ جہنمی ہے۔ لہذا ہر انسان کو چاہیے کہ اپنے اعمال ٹھیک کرے۔ اگر اس نے اپنے اعمال کو ٹھیک کیا، یعنی اسلام کا کلمہ پڑھا، نماز روزہ ادا کیے، حج و زکوٰۃ ادا کیے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزاری، تو اسے قبر میں آرام ہوگا، طرح طرح کی نعمتیں حاصل ہوں گی۔ اور اگر اعمال ٹھیک نہیں کیے، گناہوں میں زندگی گزاری، تو اسے قبر میں عذاب ہوگا، طرح طرح کی مصیبتوں میں وہ گرفتار ہوگا۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ عذاب قبر تو اسی وقت ہوگا جب کہ ہم قبر بنا کر اس میں کسی کو دفن کریں گے، اور اگر کسی کو دفن ہی نہ کریں تو پھر نہ قبر ہوگی نہ عذاب ہوگا۔ مثلا کوئی شخص جہاز میں مر گیا اور اسے سمندر میں ڈال دیا گیا، یا کسی شخص کو کوئی جانور کھا گیا، یا کسی کو آگ میں جلا دیا گیا، تو ظاہر ہے کہ ایسی صورتوں میں میت کے لیے کوئی قبر تو بنائی نہیں گئی، اور جب قبر ہی نہیں بنی تو پھر عذاب کیسے ہوگا؟ لہذا عذاب قبر کا معاملہ سمجھ میں نہیں آتا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ انسان میں دو چیزیں ہیں، ایک اس کا جسم ہے، دوسرے اس کی روح ہے، اور روح اصل ہے، وہ فنا نہیں ہوتی، وہ جسم فنا ہو جاتا ہے۔ روح کے لیے چار مقام ہیں: عالم ارواح، عالم دنیا، عالم برزخ اور عالم آخرت۔ تمام روحیں عالم ارواح میں ہوتی ہیں۔ جب وہاں کا وقت پورا ہو جاتا ہے تو روح عالم دنیا یعنی اس عالم میں آ جاتی ہیں، اور اس کے لیے یہ خاکی جسم بنایا جاتا ہے اور اس میں داخل ہو جاتی ہے۔ پھر جب اس دنیا میں روح کا وقت پورا ہو جاتا ہے اور آدمی کی زندگی ختم ہو جاتی ہے تو اسے موت آ جاتی ہے، اور روح بدن سے نکل کر عالم برزخ میں چلی جاتی ہے، وہاں قیامت تک رہے گی۔ قیامت کے بعد روحیں عالم آخرت یعنی میدان محشر میں جمع ہوں گی۔ جس طریقے سے جب انسان دنیا میں رہتا ہے تو کسی نہ کسی مقام میں ہوتا ہے، چاہے کلکتہ ہو، چاہے ممبئی ہو، یا دہلی ہو، یا لکھنؤ، یا کوئی اور جگہ ہو۔ اسی طرح روح جب عالم برزخ میں پہنچتی ہے تو کسی نہ کسی مقام پر ہوتی ہے، اسی کو قبر کہتے ہیں۔ قبر حقیقت میں وہی مقام ہے جہاں عالم برزخ میں روح رہتی ہے۔ پس کسی شخص کو چاہے سمندر میں ڈال دیجئے، یا جانور کو کھلا دیجئے، یا آگ میں جلا دیجئے، اس کی روح عالم برزخ میں کسی نہ کسی مقام پر ہوگی، اور اگر اس کے اعمال خراب ہیں تو وہیں اس کو عذاب دیا جائے گا۔ جلانے یا سمندر میں ڈالنے سے وہ عذاب قبر سے نہیں بچ سکتا۔ عذاب قبر ضرور ہوگا، کیونکہ ایک نہ ایک دن اس دنیا سے جانا ضروری ہے۔ قرآن کریم میں ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس موت کا مزہ چکھنے والا ہے۔ کل من علیہا فان، جو بھی اس زمین پر ہے مٹنے والا ہے۔
پس ایک نہ ایک دن مرنا یقینی ہے، چاہے آج ہو یا 1 سال بعد ہو یا 100 برس کے بعد ہو یا 1000 برس کے بعد ہو، بہرحال ایک نہ ایک دن یہاں سے جانا ہے۔ اس میں امیر اور غریب میں کوئی فرق نہیں ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، غنی ہو کہ شاہ عالی وقار، غنی ہو کہ شاہ عالی وقار، تہ خاک سب کا ہے دارالقرار۔ دارا رہا زمیں پر نہ سکندر سا بادشاہ، دارا رہا زمیں پر نہ سکندر سا بادشاہ، جتنے زمیں پہ آئے سماتے چلے گئے۔ جب روح پاک جانے کا ارادہ کرتی ہے تو اس کے لیے برابر ہے، چاہے تخت ہو چاہے زمین۔ دنیا میں انسان دولت کمانے کے لیے بڑی کوشش کرتا ہے اور خون پسینہ ایک کر کے دولت حاصل کرتا ہے، کیونکہ دنیا میں دولت بڑے کام آتی ہے۔ بال بچوں کے خرچ کے لیے، دوا علاج کے لیے، شادی بیاہ کے لیے، کورٹ کچہری کے لیے، ہر جگہ دولت ہی کام آتی ہے اور بسا اوقات سزائے موت سے بھی بچا لیتی ہے۔ لیکن جب انسان کو موت آ جاتی ہے، اس کی روح نکل جاتی ہے، تو لوگ اس کی ساری دولت لے لیتے ہیں۔ اگر اس کے بدن پر کوئی زیور ہوتا ہے تو اگرچہ وہ معمولی ہی کیوں نہ ہو، اسے بھی اتار لیتے ہیں اور اسے اپنی دولت سے سوائے کفن کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ کوئی چیز اس کے ساتھ نہیں جاتی، ساری چیزیں یہیں پڑی رہ جاتی ہیں۔ لوگ نہلا دھلا کر، کفن پہنا کر قبرستان کی طرف چل دیتے ہیں اور قبر میں دفن کرنے کے بعد سارے لوگ واپس چلے آتے ہیں، کوئی اس کے ساتھ نہیں رہتا ہے، اکیلے قبر میں پڑا رہتا ہے۔ دنیا کی کوئی چیز اس کے ساتھ نہیں ہوتی ہے، صرف ایک ہی چیز اس کے ساتھ ہوتی ہے اور وہ ہیں اس کے اعمال، چاہے اچھے ہوں یا برے، صرف یہی اعمال اس کے ساتھ رہ جاتے ہیں۔ اسی کو میر انیس اس طرح فرماتے ہیں، کیا کیا دنیا سے صاحب مال گئے، کیا کیا دنیا سے صاحب مال گئے، دولت نہ گئی ساتھ نہ اطفال گئے۔ بال بچے بھی ساتھ نہیں جاتے اور نہ ہی دولت ساتھ جاتی۔ میر صاحب فرماتے ہیں کہ کیسے کیسے دولت والے لوگ دنیا سے گزر گئے، لیکن جب وہ دنیا سے قبر میں جانے لگے تو نہ تو ان کی دولت ساتھ گئی، نہ ان کے بیوی بچے ساتھ گئے، البتہ قبر تک لوگوں نے پہنچا دیا، اس کے بعد واپس آ گئے۔ اگر کوئی چیز ان کے ساتھ گئی تو ان کے اعمال گئے، یعنی صرف ان کے اعمال ان کے ساتھ باقی رہ گئے، باقی سب چیزیں چھوٹ گئیں۔ بہرحال انسان جب دنیا سے جاتا ہے تو خالی ہاتھ جاتا ہے، کوئی چیز اس کے ساتھ نہیں جاتی ہے۔ بیان کرتے ہیں کہ سکندر بادشاہ بہت بہادر تھا، نوجوانی کے وقت میں یونان سے چلا اور فتح کرتا ہوا ہندوستان آ پہنچا، پنجاب کو فتح کر لیا، مگر آگے نہ بڑھا۔ وہیں سے جب وطن کی طرف واپسی ہونے کا ارادہ کیا، واپسی ہونے لگا تو اس کی طبیعت خراب ہو گئی اور ایسا معلوم ہونے لگا کہ جان نہیں بچے گی۔ اس نے اپنے وزیروں کو بلایا اور کہا کہ دیکھو میرا وقت قریب آ گیا ہے اور اب میں آپ لوگوں سے جدا ہو جاؤں گا۔ یہ سن کر اس کے وزیر رونے لگے۔ بادشاہ نے انہیں تسلی دی، پھر ان سے کہا کہ جب تک میں مر جاؤں گا تو آپ لوگ میرا کفن دفن کر دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ حضور زندگی بھر آپ کا نمک کھایا ہے، اب اگر آپ کا کفن دفن بھی کریں گے ہم سے زیادہ نمک حرام کون ہوگا؟ آپ بالکل مطمئن رہیں، ہم بہت عمدہ طریقے سے آپ کا کفن دفن کریں گے۔ سکندر نے کہا کہ دیکھیے میرا آخری وقت ہے، نہایت مجبوری کی حالت ہے، اس حالت میں اگر آپ سے کوئی کام کرنے کے لیے کہوں گا تو کیا آپ لوگ میری بات مانیں گے؟ ان لوگوں نے کہا کہ حضور ہم نے زندگی بھر آپ کی تابعداری کی ہے، کبھی نافرمانی نہیں کی ہے، آپ بے فکر ہو کر فرمائیں، ہم آپ کی بات ضرور مانیں گے۔ سکندر نے کہا کہ جب میں مر جاؤں اور آپ لوگ مجھے کفن پہنا کر دفن کے لیے لے کر جائیں تو میرا ہاتھ کفن سے باہر نکال دینا۔ وزیر نے کہا کہ حضور ایسا مت فرمائیے، اس میں بڑی بے عزتی ہوگی، کیونکہ آپ کا جنازہ ایک بادشاہ کا جنازہ ہوگا اور ساری دنیا اس کو دیکھنے کے لیے آئے گی۔ جب لوگ دیکھیں گے کہ آپ کا ہاتھ کفن سے باہر نکلا ہوا ہے تو کہیں گے کہ دیکھو سکندر بڑا لالچی ہے، 7 بادشاہتیں اس کے قبضے میں آ گئیں، فتح کرتے کرتے مر گیا، مگر اب بھی اس کا لالچ ختم نہیں ہوا، وہ کفن سے باہر ہاتھ نکالے ہوئے ہے تاکہ کوئی ملک اس کے ہاتھ میں آ جائے، لہذا اس میں بڑی بے عزتی ہوگی، ایسا نہ کیجیے۔ سکندر نے کہا کہ آپ لوگوں نے سمجھا ہی نہیں، میں ہاتھ اس لیے باہر نکال رہا ہوں
تاکہ دنیا والوں کو نصیحت ہو کہ 7 ملکوں کا مالک آج جب دنیا سے جا رہا ہے تو وہ بھی خالی ہاتھ جا رہا ہے، اس کے ہاتھ میں ایک پیسہ بھی نہیں ہے۔ تو بھائیو، جب اتنے بڑے بڑے بادشاہ دنیا سے خالی ہاتھ گئے تو ہمارا کیا کہنا؟ ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، ہم بالکل ہی خالی ہاتھ جائیں گے، صرف ہمارے اعمال ہمارے ساتھ جائیں گے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی بات کو اس طرح بیان کیا ہے، بھائیو، دنیا کسی کے ساتھ نہیں جاتی ہے، دنیا پیدا کرنے والے یعنی خدا سے دل لگاؤ۔ دنیا بادشاہت پر بھروسہ نہ کرو، اس نے تمہارے جیسے بہتوں کو پالا اور مار ڈالا۔ بس حاصل یہ نکلا کہ اس دنیا سے ہمیں ایک دن جانا ہے اور خالی ہاتھ جانا ہے، صرف ہمارے اعمال ساتھ ہوں گے۔ لہذا ہمارے لیے ضروری ہے کہ اپنے اعمال درست کریں، اسلام کا کلمہ پڑھیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، اور اگر خدا نے دولت دی ہے تو پھر زکوٰۃ دیں اور حج کریں، خدا اور رسول کی بات دوسروں تک پہنچائیں، ہر کام سرور کائنات فخر موجودات احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کریں، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر کام اسی طریقے سے کیا ہے جو خدا کو پسند ہے، اور جو چیز خدا کو پسند ہے اسی میں کامیابی ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔